یہ ہمیں 10 باتیں آپ کی جماعت نے سکھلائی ہیں۔ آپ کی جماعت نے ہمیں 5 باتیں یقین کرنے کے لیے سکھلائی ہیں اور 5 عمل کے لیے سکھلائی ہیں۔ فرمایا کیا ہے وہ جو ہماری جماعت میں سکھلایا؟ جماعت موجود تھی، سکھلانے والے بھی تھے، سیکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت آئی، اس نے ہمیں بتلایا، انہوں نے کہا جی ایمان لاؤ اللہ پر، تو ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اطاعت میں اپنا رب بنایا ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رب بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مومن اس بات کا تصور کر لے کہ میرا اللہ کے کوئی رب نہیں ہے۔ اس تصور کا نام، اس تصور کو رب ماننا نہیں کہتے۔ آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ آپ کا رب کون ہے، وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میں کہتا ہوں ربوبیت، ایمان اللہ پر، اللہ کا رب ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے بے تکلف بات کروں، آپ یہ توجہ دیں۔ آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ آپ کا رب کون ہے، وہ یہ کہے میرا رب اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سوال کا مطلب بھی یہ نہیں تھا اور جواب کا مطلب بھی یہ نہیں۔ میری بات پر آپ توجہ دیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت نازک ہے، اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ پکڑیں کسی مسلمان، پوچھئے آپ کا رب کون ہے، وہ زبان سے فوراً کہے گا میرا رب اللہ ہے، حالانکہ نہ یہ سوال سمجھائے نہ یہ جواب صحیح ہو۔ آپ سوال کریں کسی سے آپ کا رب کون ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس کی مان کر چلتے ہیں۔ میری بات آپ کو من ربو کا، مسلمان سے پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے اور وہ کہے میرا رب اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس سوال کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، اور جواب میں آپ کہے میرا رب اللہ ہے، یہ جواب بھی سوال کے مطابق نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت آسان ہیں کہ سائل کہے آپ کا رب کون ہے اور مسلمان کہے میرا رب اللہ ہے، اس کو رب نہیں کہتے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ سوال آپ کا رب کون ہے، اس سوال کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں کس کی بات مان کر چلتے ہیں۔ وہ جواب میں یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، عبادت نہیں کہہ رہا، میں عبادت نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب میں یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا مفہوم بھی یہی ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ من رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ اس لیے کہ رب اسے کہتے ہیں جس کے ماں سوا کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو رب کہتے ہیں۔ جس کی بات مان کر چلا جائے اس کو رب کہتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں غلام کا آقا جو ہوتا ہے وہ رب کہلاتا ہے کہ غلام اس کی بات مان کر چلے گا۔ اگر مخلوق میں کوئی اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیتا ہے یا کوئی کسی کو غلام بنا کے خرید لیتا ہے، تو یہاں مخلوق کی بات مان کر چلنے والے کو، جو مخلوق کی بات مان کر چل رہا ہے وہ اس کا رب ہے، تو پھر حقیقی رب بغیر اطاعت کے کیسے ہو سکتا؟ سوچیے آپ، جب مجازی رب بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتا تو حقیقی رب والی صاحب بغیر اطاعت کا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اللہ پر رب مانتے ہیں اور بات کسی اور کی سنتے ہیں اس کے مقابلے میں، تو پھر تو نہیں کہا جا سکتا کہ غلام کسی کا ہو بات کسی اور کی مانتا ہو، تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلا جواب دیا جی ہم ایمان لائے ہیں اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا. صاف روایت ہے. ایک آدمی سے غیبت ہو گئی. فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ عجیب واقعہ ہے پورا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس روایت پر غور کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایمان کا امتحان کیسے ہوتا ہے. چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر. قرآن ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اللہ کے رسولوں پر اور ایمان لائے ہیں آخرت کے دن پر اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. تقدیر پر ایمان میں کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر لفظ کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے. میں بہت ضروری بات کرتا ہوں. ان میں سے ہر لفظ کا ایک تصور ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس لیے لوگ اپنے ایمان کی طرف سے بالکل مطمئن اور غافل ہیں. آپ اور کہہ روایت پر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. کیا مطلب تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان اس زمانے میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز پیش آ جائے تو مسلمان یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ میاں مقدر میں ایسا ہی ہونا لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہو گیا. ہاں، حالانکہ تقدیر پر ایمان سے نہیں کہتے. میری بات پر توجہ دیں گے آپ. تقدیر پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیں کہ جی باپ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، مقدر میں اسی طرح تھا. بیوی کینسر میں مر گئی، مقدر میں اسی طرح تھا. جی ہاں. بچہ 2 سال کا انتقال کر گیا، مقدر میں ایسا ہی تھا. جی ہاں. عورت کا حمل ساقط ہو گیا، مقدر میں ایسا ہی تھا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے. تقدیر پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ تقدیر کے سامنے مجبور ہو جائیں. میری بات توجہ چاہیے. تقدیر پر ایمان یہ نہیں کہ آپ تقدیر کے سامنے مجبور ہو جائیں. تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر رضا ظاہر کریں. اللہ کے فیصلے پر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کر لے مسلمان ایسا کر لے کہ وہ تقدیر پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے لی ہوئی چیز کے بدلے میں اس کو وہ چیز دیں گے کہ جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ورنہ صاحب بات یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم یہاں ایسا ہی ہونا تھا، ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ تقدیر ہر انسان کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی نقصان، کوئی ہلاکت یا انسان کی پلاننگ اس کی سوچ کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو ایک کافر اور ایک مشرک اس کا بھی ہاتھ اپنی پیشانی کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. وزیر اعظم کو آپ دیکھیں گے وہ ابھی پیشانی پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ وہ پیشانی پر جو ہاتھ رکھے ہوئے ہے وہ پریشانی کے لیے نہیں ہے، وہ اس تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہر کافر اور مومن کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. تقدیر اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے ساری چیزیں اپنے رشتے میں نقل کرتا ہے اور ہر ماں کے رحم میں آ کر بچے کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ اس کو پوری زندگی میں کیا کیا پیش آنا ہے. اس کی موت، اس کی حیات، اس کی عمر، اس کا شقی سعید بدبخت نیک بخت ہونا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کی پیشانی پر. جو بات انسان کو پیش آتی ہے دنیا میں وہ اس پر پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے. یہ تقدیر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ ہوگا. اتنی آسان بات. تقدیر کیا ہے؟ اللہ اکبر.
دعا اور تقدیر، دعا اور تقدیر کا فضا میں مقابلہ ہوتا ہے۔ آسمان زمین کے درمیان دعا اور تقدیر کا ایسا مقابلہ ہوتا ہے جس طرح دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، گھنٹوں ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دو سانڈ جب آپس کا مقابلہ کرتے ہیں تو نہیں بچھڑتا ہے، نہیں بچھڑتا ہے۔ دونوں کی طاقت اتنی برابر ہوتی ہے کہ دونوں گھنٹوں مقابلہ کرتے ہیں لیکن کوئی پیچھے نہیں ہوتا۔ تو میں کہ تقدیر پر دعا کا ایسا مقابلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر ہار جاتی ہے اور دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے۔ دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے، دعا تقدیر کو واپس کر دیتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بندہ دعا پر اتنا جمتا ہی نہیں ہے جتنا ایک سانڈ کے مقابلے میں طاقت لگاتا ہے، جمتا ہے۔ مسلمان دعا مانگنے میں حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ بس میں کہتا ہوں کہ یہ انتظار کیا بلکہ جلدی کرتا ہے، انتظار نہیں ہے، استعجال ہے، جلدی کرتا ہے۔ یہ جلدی اس کو دعا سے غافل کر دیتی ہے، بلکہ دعا سے مایوس کر دیتی ہے کہ بھئی اب تک تو دعا کا اثر ظاہر ہوا نہیں، اب تک دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا، یہ سوچ کر آدمی دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ دعا پر جمنا ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے حدیث سے کہ دو سانڈ آپس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ مقابلہ لمبا چلتا ہے، ایسے ہی تقدیر سے مقابلہ ہوتا ہے دعا کا، یہاں تک کہ دعا مانگنے والا تقدیر کو واپس کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے دعا کے ذریعے۔ ایک صحابی تھے ابان بن عثمان، ابان بن عثمان، وہ ایک حدیث نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، اس پر صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، جسم میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ دعا پڑھا بھی کرتے تھے اور حدیث کو بیان بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ابان بن عثمان کو فالج کا حملہ ہوا، فالج کا حملہ ہوا، ایسا حملہ ہوا کہ پورا بدن ان کا بیکار ہو گیا، ایسا فالج۔ لوگ عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے حدیث بیان کی اور یہ فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ لے صبح یا شام تو اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، جو عیادت کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس ایک دو اشارے کرنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، اپنا تو حال یہ ہو رہا ہے کہ فالج میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے یوں ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے پابندی سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دعا کی پابندی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اسے کو اشارہ کیا کہ اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو ان پر یہ مصیبت کیوں آتی ہے، فالج کاٹے کیوں آئی؟ سمجھ گئے لوگوں کے اشاروں سے، کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں پڑھنے کا، پھر بھی میرے اوپر یہ فالج کا اٹیک ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ میں تمہیں سناتا ہوں قصہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں میں یہ دعا روزانہ پابندی سے پڑھتا تھا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پیش آئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے
یہ وہ مسلمان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے